ہمارے ہاں جو فزکس پڑھائی جاتی ہے نا، سائنس، یہاں اکثر نوجوان بیٹھے ہوں گے، فزکس پڑھی ہوگی، کیمسٹری پڑھی ہوگی، بایو پڑھی ہوگی۔ ہمارے یہاں رٹا سسٹم ہے، ہمارے ایجوکیشن میں رٹا سسٹم ہے۔ جو بکس کے اندر ہے اس کے اوپر رٹا لگائیں، اچھی طرح رٹا لگانے کے بعد ایگزام دیں اور پاس ہو جائیں اور اچھے مارکس لے لیں۔ ہمارے یہاں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے یہ پڑھنے کے بعد نا فزکس، بایو، کیمسٹری، جتنی بھی سائنس کی کتابیں ہیں، آپ نے کچھ نہ کچھ نیا کرنا ہے۔ آج تک پاکستان کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ 75 سال۔ قرآن کریم کو نازل ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال، 1450 سال۔ کسی مسلمان نے فزکس کی کتاب نہیں لکھی، حالانکہ 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فزکس قرآن پاک کے اندر مکمل بیان کیا، جس کو میں نام دینا چاہتا ہوں قرآنی فزکس۔ آپ میں سے جو نوجوان سائنس پڑھتے ہیں نا، کوشش کریں، فزکس پڑھنے والے، سائنس پڑھنے والے ان صورتوں کا مطالعہ کریں۔ قرآنی فزکس اگر آپ نے پڑھنی ہے نا، اور اگر آپ فیوچر کے اندر، مستقبل کے اندر ارادے بڑے رکھیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے رزلٹ کی طرف نظر رکھتے ہیں، یار اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ نہ نہ نہ، آپ کریں، اپنی محنت کریں، رزلٹ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ رزلٹ دینا، نتیجہ دینا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کام۔ ہمارا کام کیا ہے؟ محنت کرنا، ورک کرنا، ہارڈ ورکنگ کرنا۔ قرآنی فزکس جو ہے نا، 8 صورتوں کے اندر مکمل بیان ہے۔ یہ وہی فزکس ہے جو آپ اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ فرق کیا ہوا کہ انہوں نے اس فیلڈ کے اندر کام کیا، سارے کارنامے اپنے نام کے اندر لکھے، اپنے نام پہ لکھ لیے، سارے نوبل پرائز بھی خود لے گئے۔ حالانکہ تا قیامت جس بھی سائنسدان کو نوبل پرائز ملنا ہے نا، ہر نوبل پرائز کے سب سے پہلے حقدار میرے اور تیرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآنی فزکس کے لیے پہلی سورت سورہ زاریات۔ سورہ زاریات کے اندر ایک آیت ہے جس کے اوپر نوبل پرائز دیا گیا ہے، اور یہ نظریہ جس کے اوپر نوبل پرائز ملا ہے، یہ قرآن پاک نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا۔ ہم نے کہا اگلے سال اگر زندگی ہوئی تو ان نظریات کو بیان کریں گے، ہو سکتا ہے ہماری مجلس میں سے کوئی فیوچر کے اندر کوئی ہیرو بن جائے، کوئی فزکس کی کتاب لکھ دے قرآنی فزکس کے اوپر۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ بہت بڑا نظریہ، یہ 1965 کے اندر ایجاد ہوا یہ نظریہ، اور جس نے یہ نظریہ ایجاد کیا اس نے ایک مفروضہ قائم کیا تھا، ہائپوتھیسس کہتے ہیں، جو فائنل رزلٹ نہ ہو، مفروضہ قائم کر دیا جاتا ہے کہ ابھی یہ میرا نظریہ ہے پر تحقیق مکمل نہیں ہوئی۔ اس نظریے کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسپینڈنگ یونیورسل۔ ایکسپینڈنگ یونیورسل کیا ہوتا ہے؟ کائنات بڑھ رہی ہے، اس کے اندر وسعت آ رہی ہے۔ اگر وہ پہلے اتنی تھی، اس ہتھیلی جتنی، بعد میں بڑھ کے اس پورے ہاتھ جتنی ہو گئی، پھر اس سے بھی بڑھ کر اس سے بھی بڑی ہوگی۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، we are expanding it، اور ہم اس آسمان کو بڑھا بھی رہے ہیں، اس کی تخلیق کے اندر اضافہ بھی کر رہے ہیں، یہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے۔ اب یہ نظریہ کب بیان ہوا؟ 1450 سال پہلے۔ ہمیں وہاں پہ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ نیوٹن، آئنسٹائن، فلاں سائنٹسٹ، فلاں سائنٹسٹ۔ نیوٹن نے سب سے پہلے کون سا نظریہ پیش کیا؟ گریویٹیشنل فورسز، کہ کائنات کے اندر نا ہر شے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جذب ہے آپس میں۔ اس نظریے کو کس نے رد کر دیا؟ نیوٹن کے نظریے کو، آئنسٹائن نے۔ اس نے کہا نہیں، کوئی نہیں جڑی ہوئی۔ اس نے کہا تھا حرکت نہیں کرتی، جڑی ہوئی ہے۔ آئنسٹائن نے کہا نہیں، حرکت بھی کرتی ہے۔ لیکن اس نے یہ نظریہ پیش نہیں کیا کہ حرکت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کائنات بڑھتی ہے۔ اس کے بعد کون آیا؟ ایون ہبل آیا، سائنسدان۔ اس نے کہا نہیں، کائنات کے اندر حرکت تو ہے پر یہ کائنات بڑھ رہی ہے، یہ میرا نظریہ ہے پر تحقیق نہیں ہے، نظریہ ہے پر تحقیق نہیں ہے۔ کاش اگر اس نے قرآن پڑھا ہوتا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ نظریہ بیان کر دیا، یہ تحقیق بھی بیان کر دی۔ اب کیا ہوا اس کے بعد؟ یہ پہلی سورت ہوگی سورہ زاریات۔ اس کے بعد اللہ اکبر، سورہ نبا، 30ویں پارے کی پہلی سورت،
کاسمولوجی اگر آپ پڑھتے ہیں، ایسٹرو فزکس آپ پڑھتے ہیں، جیالوجی آپ پڑھتے ہیں، علم ارضیات، جیالوجی، فزکس آپ پڑھتے ہیں، ایسٹرونومی آپ پڑھتے ہیں، آپ سورہ نبا پڑھیں۔ سورہ نبا یہ سائنس کی جتنی شاخیں ہیں نا سب کو تفصیلاً بیان کرتی ہے۔ اور میں آپ لوگوں نے نہیں دیکھا جیالوجی پڑھنے والوں، جعل لکم الارض مہادا، ہم نے زمین کو ایسے بنایا مہادا، ایک گود کی مانند، اس کے اوپر سکون سے رہتے ہیں۔ لیکن اگلی بات سننے والی ہے جیالوجی والوں کے لیے، والجبال اوتادا، جو ہم نے پہاڑ بنائے ہیں نا، یہ پہاڑ میخوں کی طرح ہم نے زمین کے اندر گاڑ دی ہیں، میخوں کی طرح، یعنی جس طرح پہاڑ زمین کے اوپر ہے نا اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے بھی ہوتا ہے۔ ریچر والے ایک سائنٹسٹ گزرا، یہ 1988 کے اندر انگلینڈ کے اندر بڑے پروٹیسٹ ہوئے مسلمانوں کی طرف سے۔ میں صرف نوجوانوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کاش ہمارے نوجوان یہ رٹے سسٹم سے نکلیں۔ اتنی فیسیں پے کرتے ہیں، اتنی فیسیں، اس کے بعد کیا ہے، کہاں چلے جائیں گے؟ بیوروکریسی میں چلے جائیں گے، کوئی کمشنر بن جائے گا، کوئی ڈی ایس پی بن جائے گا، کوئی بڑے بڑے عہدوں پہ چلا جائے، اس کا امت کو کیا فائدہ ہوا؟ مجھے آپ بتائیں، امت کو کوئی فائدہ نہیں، بڑا عہدہ مل گیا، سائیڈ پہ ہو گیا، امت کو کوئی فائدہ نہیں۔ اب دیکھیں آپ 1988 کے اندر پروٹیسٹ ہوئے، ہوا کیا کہ اس ٹائم انگلینڈ کے اندر ایک شخص نے، ایک بدبخت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی پہ الیاذ باللہ ایک ناول لکھا۔ جب ناول لکھا گیا نا تو مسلمانوں نے اس کے خلاف بڑا احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، اور اتنا پروٹیسٹ شدت پکڑ گیا کہ ہائی ٹاپ آفیشل جو ان کا آفیسر تھا نا، ریچر والے تھا، جس کو یہ کہتے ہیں چیف منسٹر ان پولیس آف پولیس، ہمارے ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئی جی، پنجاب کا آئی جی ہوتا ہے، سندھ کا آئی جی ہوتا ہے، یہ سارے۔ اس نے کہا یار یہ سارے جو پروٹیسٹ کرنے والے ہیں نا یہ مسلمان ہیں، میں ان کی نفسیات کو پڑھنا چاہتا ہوں، ان کی سائیکالوجی کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کے جذبات کو قابو پا سکوں۔ اس کو ہیڈ بنا دیا تھا کہ آپ نے ان کے پروٹیسٹ کو روکنا ہے، ان کو پھیلنے نہیں دینا۔ اس نے کہا میں ان کو روکنے کے لیے پہلے کیا کروں؟ اسٹڈی کروں۔ ہمارے یہاں تو ظلم ہو جاتا ہے نا، بلیک میلنگ ہو جاتی ہے، یہ اسٹڈی کرتے ہیں، یہ ہے اعلیٰ طریقہ۔ انہوں نے کہا اسٹڈی کرنی ہے۔ اس نے کسی سے پوچھا یہ مسلمان جو مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، میں ان کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، ان کی سائیکالوجی جو ہے، نفسیات جو ہے، میں کہاں سے پڑھوں؟ کسی نے اچھا مشورہ دیا، اس نے کہا اگر مسلمانوں کی نفسیات پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو۔ اس شخص نے پوری تحقیق لکھی، یہ کہتا ہے میں نے قرآن کھولا۔ اس کی اسپیشلائزیشن کس کے اندر تھی؟ جیالوجی کے اندر۔ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہوتے ہیں، نوجوانوں کو پتہ ہے، آپ سارے پڑھے ہوئے ہیں۔ جب وہ کورس کی لائن بنتی ہے نا سلیبس کی، اس کے اندر آپ کا اسپیشلائزیشن سبجیکٹ لکھا جاتا ہے، پھر آپ کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ سبجیکٹ لکھے جاتے ہیں کہ آپ کو اور کن سبجیکٹ کے اندر شوق ہے، تحقیق کرتے ہیں آپ۔ اس کا شوق تھا کاسمولوجی میں، ایسٹرو فزکس میں، دیگر میں۔ یہ کہتا ہے جب میں نے 30واں پارہ کھولا، اللہ اکبر، 30واں پارہ کھولا، 30ویں پارے کے اندر میں نے سورہ نبا کی یہ آیات پڑھی۔ کون سی آیات پڑھی؟ یہ دو آیات، وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ ہم نے زمین کو ایک گود کی مانند بنایا، پھر اس زمین کو روکنے کے لیے کہ حرکت نہ کرے، اپنے اوپر چلنے والوں کو یہ کیا کرے، گرا نہ دے، ہم نے کیا کہ اس زمین کو، اس کی حرکت کو لیول پہ لانے کے لیے نا میخوں کی طرح ہم نے پہاڑ اس کے اندر گاڑ دیے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے یہ آیت پڑھی میں رک گیا۔ یہ نظریہ کہ پہاڑ زمین کے نیچے بھی ہیں، یعنی جس قدر پہاڑ زمین کے اوپر ہے نا اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا میں رک گیا، اتنا بڑا نظریہ جو ابھی چند سال پہلے ہی جس کو ایجاد ہوئی، جس کی تحقیق ہوئی ہے، یعنی چند سال ہی گزرے تھے، یہ تحقیق ہوئی تھی کہ پہاڑ زمین کے نیچے بھی ہوتے ہیں۔ وہ رک گیا، اس نے کہا یہ کون سی کتاب ہے کہ جس کو ہم نے ابھی ایجاد کیا ہے، تحقیق کی ہے، یہ پہلے بتا رہی ہے؟ ہم کہاں پھر رہے ہیں، کس گمن میں پھر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا کہ یہ کتاب کب نازل ہوئی؟ لوگوں نے کہا
کئی سو سال پہلے نازل ہوئی مصطفیٰ کریم مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ۔ اس نے کہا اچھا، بڑے بڑے سائنسدان ہوں گے، اس دور میں تحقیقات ہوتی ہوں گی، گریس کے اندر نازل ہوئی، یونان کی سرزمین بڑے فلسفے کی سرزمین تھی، پرانی سائنس جو تھی وہ یونان کی سرزمین کے اوپر پائی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا نہ گریس کے اوپر نہیں نازل ہوا، یونان میں نہیں۔ اس نے کہا پھر کہاں پہ نازل ہوا ہے؟ اس کو بتایا گیا صحرا میں نازل ہوا ہے، صحرا میں۔ مکہ مکرمہ کیا ہے؟ سارے کا سارا صحرا تھا۔ اس نے کہا صحرا کے اندر یہاں پہاڑ بھی نہیں ہے؟ اس سرزمین پہ صحرا کے اندر قرآن پاک اتنا بڑا نظریہ بیان کر۔ اس نے کہا چلو مان بھی لیں پہاڑ بھی ہیں، ان کے بارے میں نظریہ کیا کیا؟ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہی کتاب کہتی ہے، وہ تو بدو تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کوئی کتابی علم نہیں تھا، بلکہ ان کے ہاں پڑھنا لکھنا عیب ہوتا تھا، ہر شے زبانی یاد رکھتے تھے۔ اس نے کہا نہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں، نہ کتابیں لکھتے ہیں، نہ کوئی بحث و مباحثہ کرتے ہیں، نہ تحقیق کرتے ہیں۔ اتنی بڑی تحقیق صحرا کے اندر، وہ بھی بدوؤں کے اندر، یہ کس نے بیان کر دی؟ اس کو بتایا کہ جس نے بیان کیا ہے نا وہ امام العلم ہے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اس نے پھر اور پڑھا، یہ ایک مکمل تفصیل ہے۔ وہ کہتا ہے جب ہم نے پڑھا نا، وہ اس بات پہ پہنچا کہ قرآن پاک جو ہے، جو نظریات آج ہم بیان کر رہے ہیں، 1450 سال پہلے اس کتاب نے وہ سارے نظریات بیان کر دیے۔ دوسری صورت کون سی ہوگی؟ سورہ نبا، میں فزکس والوں سے کہہ رہا ہوں۔ تیسری صورت کون سی ہوگی؟ سورہ تکویر، نظام شمسیات اگر پڑھنا چاہتے ہیں سورہ تکویر، نظام فلکیات پڑھنا چاہتے ہیں سورہ انفطار۔ اس کے اندر آسمانوں کے اندر جو طبقات ہیں، اسی طرح جیسے زمین کے اندر طبقات ہیں نا، آسمانوں میں بھی طبقات ہیں، سورہ انشقاق ہے، اذا السماء انشقت۔ اس کے بعد جو آخری صورت ہے سورہ بروج، والسماء ذات البروج، اس کو پڑھیں نا۔ اب ہوا کیا؟ ایک سائنٹسٹ ٹیچر ہوگا سائنس کا، فزکس پڑھائے گا، پوری سروس کے دوران اگر اس کے دل کے اندر قرآن کا شوق پیدا نہیں ہوا نا، جب ریٹائر ہو جائے گا وہ تحقیق کرے گا، ترجمہ پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا، پھر اس کو اپلائی کرے گا، پھر کہیں بیٹھے گا، مولویوں نے فزکس بیان کیوں نہیں کی، یہ نظریہ بیان کیوں نہیں کیا، یہ ممبروں کے اوپر یہ باتیں بیان کیوں نہیں ہوئی؟ بھی سائنس آپ نے پڑھی، فزکس آپ نے پڑھی، بایو آپ نے پڑھی، سائنس کے نظریات قرآن پاک کی روشنی میں بیان کرنا ایک ممبر کے اوپر بیٹھنے والے عالم کی ذمہ داری تھی یا ایک سائنس پڑھانے والے سبجیکٹ کے ٹیچر کی ذمہ داری تھی؟ اب تجھے سمجھ آئی تو ہم ممبر والوں کے اوپر چڑھ دوڑیں گے کہ علماء نے کبھی بیان ہی نہیں کیے، ممبروں کے اوپر اختلافی مسائل بیان ہوتے رہے۔ بھی جو علماء کی فیلڈ ہے وہ علماء بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ علماء کے اوپر اعتراض اٹھائیں آپ خود اس کو بیان کریں، اسٹوڈنٹ کے سامنے بیان کریں۔ آئنسٹائن کا نظریہ تو بڑا پڑھایا جاتا ہے، نیوٹن کا نظریہ بڑا پڑھایا جاتا ہے، سیکل کا نظریہ تو بڑا پڑھایا جاتا ہے، کشش سے سیکل جو ہے، قرآن پاک کے اندر یہ نظریات کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ اس کے بعد آپ دیکھیں، کوشش کریں نوجوانوں میں سے کوئی تو ایک پیدا ہو جائے، قرآنی فزکس کے نام سے کتاب ہی لکھ دے، ہمارے سلیبس میں شامل ہو جائے۔ حتیٰ کہ ہم جو انگلش پڑھاتے ہیں، انگلش آپ میں سے سب نے پڑھی ہے انگلش سبجیکٹ، اس کے اندر کہانیاں ہوتی ہیں نا، اور کہانیاں کس کی ہیں؟ مسٹر چپس کی کہانی، انگریزوں کی، اور اس نے بنیان پہنی ہوئی تھی، اس نے اوپر بڑا خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا، اوور کوٹ پہنا ہوا تھا، نیچے اس نے گندی بنیان پہنی ہوئی تھی۔ یہ انگلش پڑھائی جا رہی ہے، انگلش آ جائے، وکیبلری آ جائے، کوئی خدا خوفی کریں، اتنی تنخواہیں لے رہے ہیں، اتنی محنت کی اسکولوں کے اندر پڑھے، ایک انگلش کی کتاب اسلامی انداز میں نہیں لکھ پائے۔ مجھے آپ بتائیں، اگر میں ایک رائے دوں، مشورہ دوں، آپ پسند بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، اگر میں کہوں کہ اگر ہم انگلش کی کتاب ایسے ترتیب دیں کہ نماز کے جو معروف مسائل ہیں اس کو انگلش کے اندر لکھ دیں، زکوٰۃ کے جو معروف مسائل ہیں ان کو انگلش کے اندر لے آئیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے بعض واقعات انگلش کے اندر لے آئیں، مجھے آپ بتائیں اس میں دو کام ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ انگلش کا سبجیکٹ بھی تیار ہو گیا اور دین کی آگاہی بھی آ گئی اور وکیبلری بھی آ گئی۔ یہ سارے بیٹھے ہیں، بورڈ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے، رٹا سسٹم شروع ہو جاتا ہے، پڑھانے والا بھی رٹا لگا کے، پڑھنے والے بھی رٹا لگا کے۔ ہم نے بھی خوب رٹے لگائے، ہم نے تو رٹے میتھ کے بھی لگائے،
میتھ کے رٹے لگائے، میتھ کے ایک سوال کو اتنا رٹا لگایا ایف اے کے امتحان میں، وہی سوال امتحان کے اندر آ گیا۔ اب جب رٹا لگا کے میتھ کے سوال کرنے ہیں، مجھے آپ بتائیں اس کو کیا میتھ آئے گی؟ میراث کا سارے کے سارے مسائل کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دی ہے کہ میتھ کے علم کے اندر بھی تم ہی امام بنو۔ ہم نے یہ سارے علوم، اب دیکھیں انگلش اگر اس اعتبار سے ترتیب دے دی جائے، انگلش بھی آ جائے گی سب کو اور اسلامی تعلیمات سے آگاہی بھی ہو جائے گی، لیکن نہیں، رٹا سسٹم نہ، یہ نظام بدلنا ہے مسلمانوں کا، کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں۔ اس کے بعد سورہ عبسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعریف کی، کیوں کی؟ سورہ نبا کے بعد، سورہ نازیات کے بعد اس قرآن پاک کی تعریف کیوں کی؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کتاب کو عام کتاب نہ سمجھو، اس کتاب کو نظر و نیاز والی کتاب نہ سمجھو، صرف ثواب اور اصالِ ثواب والی کتاب نہ سمجھو، صرف دعا کرنے کے لیے نہ سمجھو۔ یہ کتاب تمہیں دنیا کے سارے علوم سکھلانے والی ہے، دنیا کے اندر علوم کے اندر تمہیں امامت عطا کرنے والی ہے، تمہیں قوت عطا کرنے والی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ مولوی صاحب کو بلائیں، آج میرے والد صاحب کی برسی ہے، تھوڑا دیر قرآن پاک پڑھا لیں، بچوں کو بلا لیں۔ اچھا بچے آ گئے، اب بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ میں گیا، مجھے خطاب پہ بلایا گیا، یہی قریب کا علاقہ، میں نے خطاب کیا، یقین کریں سارے لوگ بیٹھے ہیں، پر وہ جو شخص فوت ہوا ہے نا، جس کے خطاب میں گیا تھا، جس کی برسی پہ، اس کے بچے نوجوان خوبصورت کاٹن کے سوٹ پہنے ہوئے ہیں، وہ دعا کے اندر شریک نہیں ہوئے، دعا کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ کیوں شریک نہیں ہوئے؟ اگر دعا کے اندر شریک ہوں گے، ہمارے کپڑے جو کاٹن والے ہیں بال آ جائیں گے۔ واہ، اللہ اکبر! ایک کپڑے کا سوٹ جو تین صرف ایک دن گزارنا ہے، اس کے بل کے لیے تو نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، دعا کو بھی چھوڑ دیا۔ ایسے والدین کو سوچنا چاہیے کہ اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ جب دعا کا ٹائم آئے تو اپنے کاٹن والے کپڑے نہ دیکھیں، تیری محبت کو دیکھیں۔ وہ کھڑے رہے، وہ دعا کے اندر شریک تک نہیں ہوئے۔ اب ان کے اوپر آپ کیا افسوس کریں گے؟ ایسے لوگوں کے اوپر افسوس کرنا بھی بے فائدہ ہے۔ اب قرآن کی تعریف سنیں، فرمایا فی صحف مکرمہ، یہ عزت والی کتاب کے اندر لکھا گیا ہے۔ صحف، یہ جو پڑھا ہوتا ہے نا قرآن پاک، اس کو عربی کے اندر صحف کہتے ہیں، مصحف کہتے ہیں، صحف مکرمہ۔ فرمایا عزت والا یہ مصحف ہے، یہ کتاب عزت والی ہے، مرفوعات، بلندیوں والی ہے، مانوی طور پہ بھی بلندیوں والی ہے اور ظاہری طور پہ بھی اس کو بلند جگہ پہ رکھنا ہے۔ ہم نے اتنی بلند جگہ پہ رکھا، اتنی بلند جگہ پہ رکھا، سال گزر جاتا ہے پر قرآن کو اٹھانے کے لیے ہاتھ نہیں پہنچتا ہمارا۔ کب پہنچے گا؟ جب گھر کے اندر کوئی فوت ہو جائے گا۔ کب پہنچے گا؟ جب بیٹی کی شادی ہوگی، اس کے سر کے اوپر رکھنا ہے، پھر وہیں پہ رکھ دیں گے۔ اتنا بلند بھی نہیں رکھنا کہ ہاتھ نہ پہنچے پڑھنے کے لیے، تھوڑا سا نیچے رکھ لو، ہاتھ پہنچ جائے، ہم پڑھ لیں، اٹھا کے غلاف کھول لیں۔ فرمایا اتنا ہی نہیں، مطہرہ، یہ خود بھی پاک ہے اور جو اس کو ہاتھ لگائے وہ بھی پاکی کی حالت میں لگائے۔ اور فرمایا جو ان کو اٹھانے والے ہیں نا، بِأَيْدِي صَفَرَةٍ، صافارہ مطلب سفیر ہے، امبیسڈر ہے۔ اللہ نے فرمایا جو اس قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، فرمایا وہ کسی اور کے سفیر نہیں ہیں، وہ اپنے رب کے امبیسڈر بن چکے ہیں۔ کرام بررہ، ایسے امبیسڈر اور ایسے سفیر ہیں جن کے ذریعے ہم اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ کرام بررہ، جس طرح یہ کتاب عزت والی ہے، اس کتاب کے سفراء، امبیسڈر بھی عزت والے ہیں۔ آگے اللہ قتل الانسان ما اکفرہ، فرمایا لعنت ہو اس انسان کے اوپر جس نے اس کتاب کا انکار کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، کیا اس کو مرنا یاد نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا؟ اس کو قیامت کا منظر یاد نہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ، جب بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، وہ اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا کہ میں نہیں جانتا ہوں اس کو، نفسی نفسی نفسی۔ لیکن فرمایا جو قرآن والے ہوں گے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو قرآن والے نہیں، فرمایا یہ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، اپنے باپ کا انکار کر دیں گے کہ میں اپنے باپ کو نہیں پہچانتا ہوں، آج مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنی ماں کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اور فرمایا جو قرآن والے ہیں نا، وہ انکار نہیں کریں گے، وہ کہیں گے مولا یہ میرا والد ہے، مولا یہ میری ماں ہے، مولا یہ میرا بھائی ہے،
قرآن والے ہاتھ تھامیں گے، اور جو قرآن سے دور ہوں گے، جس طرح وہ قرآن سے دور ہوئے، وہ قیامت کے دن اپنوں سے دور ہو جائیں گے۔ قرآن کی آیت سنیں، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، قیامت کے دن ہر شخص ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، الا المتقین، نیک اور پارسا اور صالح لوگوں کے علاوہ، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ یہ دور بھاگ رہے ہوں گے، وہ سارے ان کو اپنی طرف بلا رہے ہوں گے۔ آ جاؤ، اس کے بعد پہلے کیا بیان ہوا؟ علم ارضیات۔ کیا بیان ہوا؟ کائنات کی تخلیق، علم تخلیقیات، نالج آف کریشن۔ اب دیکھیں نظام شمسیات، درمیان میں قرآن کی تعریف، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، بس ہم پڑھتے رہے، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وہ بند ہو جائے گا غلاف کے اندر۔ بھی تحقیق کرو۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، میٹرک امتحان ہو رہے ہیں، پوچھ لیں ان سے، ہم نے خود بھی پریکٹیکل دیے، سائنس کے ساتھ میٹرک کی ہے۔ ہمارے یہاں اسکولوں کے اندر کیا پریکٹیکل ہوتا ہے؟ کاپیاں بنوائیں گے، وہ پریکٹیکل لینے والے جب آئیں گے، اے ساڑھے اسکول دے جی، ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے نبل اے پریکٹیکل ہو رہے، ٹیچر بیٹھے ہوئے یہاں پہ، خاص پریکٹیکلوں کو چھوڑ کے ایک دو اگر کسی اسکول میں ہوتے ہوں، ہاں جی ہمارا اسکول اس کا نام یہ ہے، یہ ہمارے بچے آ رہے ہیں، ان کے یہ رول نمبر ہے، یہاں سے لے کر، بس ٹھیک ہے جی ہو گیا۔ فل نمبر آتے ہیں، فل مارکس آتے ہیں پریکٹیکل میں، اور بعد میں پوچھو خود بتاتے ہیں، ہم سے پوچھو، ہمیں نہیں پتا کہ فزکس کا فارمولا H2O کیسے بنے گا، نہیں پتا۔ یہ ہماری حالت ہے مسلمانوں کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر ایسا پریکٹیکل ہوتا ہوگا؟ سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ اور یہ بھی سچے ہیں، ٹیچر بھی سچے ہیں، کہاں سے لیبارٹری کے اندر پریکٹیکل کروائیں؟ اس لیبارٹریوں کے اندر تو سامان نہیں ہے پورا۔ فرمایا اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا گیا۔ فرمایا ہم بتا رہے ہیں تو تحقیق کرو نا، کیسے لپیٹ دیا گیا؟ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ستارے سارے آپس میں بکھر جائیں گے۔ کیسے بکھر جائیں گے؟ انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے تقریباً، یہ 1990 کا دور تھا، یہ سائنس کا دور کوئی دور کا دور نہیں ہے، یہ تو آج کا دور ہے۔ 100 سال بھی نہیں گزرا سائنس کی تحقیقات کو، نظریات کو، ابھی تک مفروضات قائم ہو رہے ہیں، ہائپوتھاسس پہ سائنس چل رہی ہے، بعد میں آئیں گے وہ ریجیکٹ کرتے چلے جائیں گے، ابھی دور کا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے آسمانی چیزوں کا معائنہ کیا، مشاہدہ کیا۔ ایک سائنسدان نے تو اتنا لفظ بولا، وہ جو لہریں دیکھی نا آسمانوں کے اوپر، برق کی لہریں، روشنی کی، جو قرآن پاک فرماتا ہے، انہوں نے اتنا تک کہہ دیا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ خدا کے ہاتھ کی لکیریں ہیں۔ مطلب کیا خدا کے ہاتھ کی لکیریں؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی ہے جو اس سارے نظام کو منظم کر کے رکھا ہوا ہے کہ باغی نہ بن جائے نظام۔ فرمایا نہیں اللہ نے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج کی مجال نہیں ہے کہ باغی بن جائے، اپنا مدار چھوڑ دے، وَلَا الْقَمَرُ، اور نہ ہی چاند کی مجال ہے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ ہی رات کی مجال ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے، اور نہ ہی دن کی مجال ہے وہ رات سے پہلے آ جائے۔ کوئی باغی نہیں بنے گا ہمارے نظام میں، ہر ایک کے لیے فرمایا کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ستارے کے لیے، ہر سیارے کے لیے، ہر سورج اور چاند کے لیے، ہر زمین کے لیے فرمایا ایک مدار ہے، اس مدار کے نہ دائیں ہو سکتے ہیں نہ بائیں ہو سکتے ہیں۔ پھر کیوں نہ کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یہ کون ہے؟ ہمارے مصطفیٰ نے بتا دیا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ پھر فرمایا اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نظریہ دے دیا، تحقیق کریں۔ فرمایا اتنا ہی نہیں، یہ دیکھ لیں، اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اس مقام پہ فرمایا سمندر کا پانی پھٹے گا، پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، پھر آگ بن جائے گا۔ مجھے آپ بتائیں، یہاں بچہ بیٹھا ہوگا کوئی بھی سائنس کا، H2O فارمولا جو ہے H2O، H کس سے بنا ہے؟ ہائیڈروجن سے، جزاک اللہ۔ O کس سے بنا ہے؟ آکسیجن، آکسیجن۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن ملیں تو کیا بنتا ہے؟ پانی۔ H2O کا فارمولا سورہ تکویر کے اندر بیان ہے، سورہ انفطار کے اندر بیان ہے۔ فرمایا جب تک H اور O کو 2 نے ملا کے رکھا ہوا ہے، اس وقت تک یہ پانی ہے۔
جب قیامت کا منظر آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، فرمایا اسی پانی میں سے ہم ہائیڈروجن کو الگ کر دیں گے، آکسیجن کو الگ کر دیں گے. جب یہ دونوں الگ الگ ہوں گے آپس میں پھٹ پڑیں گے اور سمندر کا سارا پانی آگ کے اندر تبدیل ہو جائے گا. یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے H2O کا. ہاں جی، پانی کا فارمولا کیا؟ H2O 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 H2O. صحیح رٹا لگاتے ہیں بیٹھ بڑے رٹے لگائے کیمسٹری کے فارمولے کے. وہ ہمارے ایک ٹیچر تھے طاہر صاحب، اگر کیمسٹری کا کوئی فارمولا غلط ہوتا داڑھ سوٹی دھون کے اندر آتی، دھون پنجابی یعنی کمر میں لگاتے. اب یہ سوٹیاں لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ جب H2O رٹا ہی لگانا ہے تو پھر گھر بیٹھ کے رٹا لگا لیں گے. H2O کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دونوں ملے ہوئے ہیں، پانی اپنی حدود کے اندر ہے. جیسے ہائیڈروجن اپنا مدار کراس کرے گا، آکسیجن اپنا مدار کراس کرے گا آسمان کے اندر. اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے سمندر کا پانی پھٹ جائے گا، آگ کے اندر تبدیل ہو جائے گا. جب آگ کے اندر تبدیل ہوگا اس روح زمین سے پانی ختم کر دیا جائے گا. اللہ، یہ تو میں آپ کو صرف ایک اگلے سال کے لیے وہ کیا کہتے ہیں پرومو چلا رہا ہوں. پرومو چل رہا ہے، آپ دیکھتے ہو نا پرومو. اس کے بعد سورہ مطففین، سورہ مطففین کے اندر پھر فرمایا یہ کائنات کا علم تھا، معاشرے کا علم بھی لو. صرف سائنسدان نہیں بننا ہے، معاشرے کے اندر رہنا ہے، ہر شے کو پورا ناپ تول کے ساتھ دینا ہے. اچھا، وہ سائنس تو بہت دور ہے مسلمانوں سے. ناپ تول کلو والا پیکٹ ہوتا ہے، وہ کتنے کا نکلتا ہے؟ 800 گرام کا. دیکھ، اور جن کا ناپ تول پورا نہیں ہوا وہ چاندوں کے اوپر کمانڈ ڈالیں گے، وہ سورج کی تحقیق کریں گے. کوئی پیکٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کا وزن پورا نہیں ہوگا. چیز آپ کو 2 کلو کی بتا کے کہی جائے گی، اس 2 کلو کے اندر کم سے کم 200 گرام کم ہوگا. فرمایا ویل للمطففین، یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ان سب کے لیے تباہی اور بربادی ہے. ہم بحثیت قوم تباہی اور بربادی کے اندر ہیں. اس کے بعد سورہ انشقاق، نظام طبقات. فرمایا تم دیکھتے ہو نا زمین کے اوپر پہاڑ ہیں، ہم نے آسمانوں کے اوپر بھی پہاڑوں کی طرح طبقات بنائے ہوئے ہیں. طبقات حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. اور یہ عجیب بات ہے، میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ بھی قرآن کا مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو یہ بات معلوم. جہاں بھی سائنسی تحقیق کی بات آئی ہے نا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے خطاب کیا ہے. اب میں اسی صورت کو پڑھتا ہوں. فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، حبیب آپ ایک طبق سے دوسرے طبق تک سفر کریں گے. حضور کا سفر کیا تھا؟ سفر معراج. ایک یہ معنی ہے. ایک معنی کیا ہے؟ ایک ایسا دور آئے گا آپ کی امت علم کے اس معیار پہ ہوگی کہ آسمانی طبقات کا سفر کرے گی. غور کرتا ہے، یہ تو اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ نے کرنا ہے، مسلمانوں نے. ہم نہیں کر رہے، وہ سارے وہی کر رہے ہیں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. آگے اللہ نے کیا فرمایا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ساریاں نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے 1450 سال پہلے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ سائنس کی تحقیقات سب سے زیادہ جو قوم کرے گی وہ کافروں کی قوم ہوگی. اور فرمایا یہ ایسی قوم ہوگی جو سائنسی تحقیقات کرے گی. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب قرآن پڑھا جائے گا یہ سجدہ نہیں کریں گے. جو رات کو سجدہ کیا گیا، ہم نے سجدہ کیا اسی وجہ سے، جو قرآن پاک کے اندر سجدے کا حکم ہے. فرمایا بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے. سورہ بروج، سورہ بروج کیا ہے؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ، یہ جو ہم سیارے تقسیم کرتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں 30واں پارہ سارے کا سارا سائنس کا سلیبس ہے. وَالسَّمَاءِ، اب یہ میں شاید بہتر طریقے سے شرح نہ کر پاؤں کیونکہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. اگر یہی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو اور وہ قرآن پاک کو صحیح پڑھے بغور تو وہ آپ کو ایک ایک لفظ بھی سمجھا پائے گا. لیکن جب یہ اسی کو بات سمجھ آئے گی یہ پتہ کیا کہے گا؟ مولوی بس کھانتے ہی نہیں، کدی نہیں بیان کیتا. میں داتا صاحب گیا، میرے ساتھ ایک پروفیسر بیٹھ کے ایک دوست کے ساتھ گاڑی پہ، تو ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں نے مفتی صاحب سے ملنا ہے. میں کہا ٹھیک ہے، میں بھی چلتا ہوں داتا صاحب، تو ان کو بھی بلا لیں. وہ ریٹائر پروفیسر تھے جیالوجی کے. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب اس آیت کا کیا معنی ہے؟ وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. اس طرح اس نے اور بھی پوچھا. میں نے بتایا
تو کہتے ہیں یہ مولوی بیان کیوں نہیں کرتے؟ وہی جملہ میں نے کہا آپ نے قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھنا کب سے شروع کیا ہے؟ کہتے ہیں جب سے میں ریٹائر ہوا ہوں۔ میں نے کہا جب سے آپ ریٹائر ہوئے آپ نے اس ٹائم سے شروع کیا اور قصور مولویوں کا آ گیا؟ یہ تو فریضہ اور ذمہ داری آپ کی تھی کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتائیں، بیٹھ کے وہاں پہ یہ سبجیکٹ پڑھائیں۔ جب آپ پڑھا رہے تھے جیالوجی تو جیالوجی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی آیات کوٹ کرتے۔ کوٹ آپ نے نہیں کی، پڑھا آپ نے نہیں ہے، پڑھایا آپ نے نہیں ہے، قصور ممبر کے اوپر بیٹھنے والا مولوی ہو گیا جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ کہتا بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دیکھیں نا آپ نے میرے اوپر سب سے پہلے اعتراض مولویوں کے اوپر کر دیا۔ اب دیکھیں یہ آیت اتنی تفصیل طلب ہے، دو جملے والسماء ذات البروج، دو جملے، لیکن آسمان کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے ان دو جملوں کے اندر بند کر دیا۔ قسم ہے اس آسمان کی ذات البروج جو سیاروں اور ستاروں والا ہے اور طبقات والا ہے۔ فوراً اللہ نے فرمایا جب یہ سارا کچھ دیکھیں گے نا کائنات کا منظر مسلمان، والیوم الموعود، پھر قیامت کے دن کے اوپر پکا یقین رکھیں گے۔ یہاں آ گیا، اس کے بعد اللہ نے آسمانی منزلیں ہیں، رستے ہیں، جس طرح زمین کے اندر رستے ہیں، آسمانی منزلیں اور رستے دیکھنی ہوں تو سورہ طارق پڑھیں۔ فرمایا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ ایک شہاب ثاقب ہے، ایک ستارہ ہے جو ہم نے آسمان کی منزلوں کے اوپر جس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو ان حدوں کو کراس کرے گا اس کے اوپر تو نے گرنا ہے، حدوں کو کراس نہیں کرنے دینا، ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کتنی لیبارٹریوں کے اندر یہ پریکٹیکل ہوا۔ اللہ نے فرمایا جس طرح ہم آسمان کو حفاظت کر رہے ہیں نا، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ہماری حفاظت سے باہر ہو۔ یہ تو تھی کون سی چیز؟ ساری جیالو جو میں نے کہا۔ اب بایو سن لیں، یہ بایو ہے، آگے بایو ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فرمایا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی باڈی کے بارے میں تخلیق کرے اور تحقیق کرے۔ باڈی کے بارے میں تحقیق کیا کہلاتی ہے مجھے آپ بتائیں؟ بیالوجی کیا ہے؟ یہی تو ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ وہ معلوم کرے کہ انسان بنا کیسے ہے۔ اور ہمیں بایو میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ ڈارون کا نظریہ ارتقاء، بلندیوں کی طرف لے جانے والا نظریہ۔ اور ڈارون کا نظریہ کیا ہے؟ انسان بندر سے شروع ہوتا ہے پھر انسان بنتا ہے۔ اب یہ ہمیں پڑھایا گیا، جب ہمیں یہ ڈارون کا نظریہ پڑھایا گیا ہمیں ٹیچر نے قرآن پاک کے بارے میں کچھ نہیں بتایا میٹرک کی کلاس میں۔ مجھے آپ بتائیں ڈارون کا نظریہ بایو کے اندر شامل ہونا کتنی گمراہی کا سبب ہے؟ اگر شامل بھی کیا تو اس کا رد بھی تو کریں قرآن آیات کی روشنی میں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ شامل نہ کریں، ہم کہتے ہیں شامل کریں پر ان کی تحقیق کو ریجیکٹ بھی کریں قرآن پاک کی روشنی میں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی۔ اب یہ سارا منظر دکھا کے کائنات کا اور انسان کے اندر کا، فرمایا اب تو مان جاؤ سبح اسم ربک الاعلی، تمہارا رب ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ 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 اللہ، سبح اسم ربک الاعلی، اس الفاظ کی، ان لفظوں کی لذت دیکھیں، حلاوت، مٹھاس۔ اس کے بعد ساری کائنات کا منظر بیان کر کے اللہ نے فرمایا ہم نے جس طرح مضبوط بنایا ہے نا، هل اتاک حدیث الغاشیہ، جب قیامت آئے گا لفظ کون فرمائیں گے، روئی کی طرح بکھر جائے گا سارا نظام۔ ترتیب دیکھیں 30ویں پارے کی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم کیسے بکھیریں گے؟ فرمایا تم نے نہیں دیکھا قوم سمود کو، بڑی طاقتور قوم تھی، قوم عاد کو، فرعون کو، ہم نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کیوں تباہ و برباد ہوئے؟ فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب، ان کے اوپر ان کے رب کے عذاب کا کوڑا برسا تھا، کوڑا۔ فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں کو جہنم کے پاس لایا جائے گا، یہ کہیں گے کاش 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 ہم نے نصیحت کرنے والے کی بات کو سنا ہوتا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، اپنے آپ کو منوانے کے بعد، سبح اسم ربک الاعلی فرمانے کے بعد فرمایا مجھے مان لیا ہے، جس کو میں نے بھیجا ہے اس کو بھی مان لو۔ کس کو مان لو؟ مصطفیٰ کریم۔ فرمایا کیوں نہیں مانو گے؟ لا اقسم بہذا البلد، میں رب ہو کر ان کے شہروں کی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، میں ان کے چلنے کی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ ووالد وما ولد، میں ان کے میلاد کی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ جب رب ہو کر اپنے حبیب کو اتنی شانیں دے رہا ہے تو تم پھر بھی نہیں مان سکتے ہو؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کیا ہم نے تمہیں 2 کان نہیں دیے، 2 آنکھیں نہیں دیے، زبان نہیں دی، ہونٹ نہیں دیے؟
یہ سارا کچھ کس لیے دیا؟ تاکہ تم ہمارے حبیب کی بات کو سن سکو، ان کے سامنے بیٹھ سکو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب کریم کی تعریف کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ آقا کریم علیہ السلام کی تعریف کی اور فرمایا ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر حضور کی تعریف، الم نشرح لک صدرک، حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو راحت نہیں بخشی، سکون نہیں بخشا تھا؟ جب سارے آپ کا انکار کر رہے تھے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اتنا بڑا بوجھ ہم نے آپ کی کمر مبارک سے نہیں اتار دیا تھا؟ یہ سارا کچھ کہنے کے بعد کمال ہو گیا، حدیں ہی ختم ہو گئیں۔ فرمایا یہ کیا پوچھتے ہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کی محبت کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اب جہاں جہاں اللہ اللہ ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ مصطفیٰ ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہی بایو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو لوتھڑے سے بنایا گیا۔ یہ تحقیقات کس نے کرنی تھی؟ ہم نے کرنی تھی، میڈیسن کے اندر نہیں کر سکے۔ اس کے بعد سارا کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا اب یہ تو تھا زمینی طور پہ عروج، زمینی طور پہ، روحانی طور پہ بھی عروج حاصل کرو۔ روحانی طور پہ عروج کیا ہے؟ فرمایا روحانی طور پہ عروج کی سب سے بڑی رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلہ قدر ہے، شب قدر ہے، قدر کی بابرکت رات ہے جو آج بھی ہو سکتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ تر لیلۃ القدر کی رات 27ویں کی رات ہوتی ہے، زیادہ تر۔ کوشش کریں، تکمیل قرآن کریم بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اذا زلزلت الارض، قیامت کا منظر، زلزلہ آئے گا، زمین پھٹ جائے گی، اپنے اندر سے ساری خبریں نکال باہر پھینکے گی۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، قاریہ کا مطلب قیامت آئے گی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ ایک روئی کی طرح بکھرے ہوئے ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ بڑے بڑے جو تم پہاڑ دیکھتے ہو ان کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، بکھیر دیں گے ہم سب کو۔ کامیاب کون ہوگا؟ فرمایا جن کا نامہ اعمال جو ہے نیکیوں کا پلٹا باری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ، وہ اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لے گا۔ اس کے بعد اللہ نے اس کی مذمت کی، جو مجلس میں بیٹھ کے ایسے کرتے ہیں نا، آپس میں جب ہم باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا، دین کے مجلس میں تو الحمدللہ ہمارے یہاں ادب پایا جاتا ہے، جب ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں جس کے ساتھ تھوڑی سی ناراضگی ہو نا، ہاں پتہ وہ آ گئی، اچھا آج وہ تھوڑی سی اچھی بات، بڑا علم جھاڑ رہا ہے اپنے میں، بڑیاں گلاں مار رہے ہیں۔ آنکھوں سے اشارے کرنا، کسی کا نقص ایک ہے، آنکھوں سے اشارے کرنا کسی کو عزت دینے کے لیے، یہ پسندیدہ ہے۔ آنکھوں سے اشارے کرنا کسی کا عیب بیان کرنے کے لیے، تحقیر کرنے کے لیے، فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس شخص کے لیے بربادی ہے جو آنکھوں سے اشارے کرتا ہے کسی کا عیب بیان کرنے کے لیے۔ فرمایا اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے اور اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا نہ یہ بھی، اور اس کا مال بھی دوزخ کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ چڑھ دوڑا تھا اپنی طاقت کو دیکھ کے، کیا کیا؟ فرمایا یہ اوقات ہی ہاتھی والوں کی، طیرن ابابیل، ایک سمندر سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، چھوٹے چھوٹے پرندے، ہم نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بڑے بڑے ہاتھی والے لشکروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور بنا اللہ نے مثال دیکھے کیسی دی ہے، فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، یہ جو بوسہ ہے نا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں توڑی جو گندم کا نکلتا ہے، فرمایا ہم نے اس کی طرح ان کو بنا دیا، ہمارے جانور ان کو کھا گئے، پرندے کھا گئے ان کو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ پھر حضور کی تعریف، فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم، اے قریش والو ہم نے تمہارے اندر اپنا حبیب بھیجا ہے، مکہ مکرمہ کعبہ شریف رکھا ہے، ان دونوں ذاتوں کی حیا تو کر لیں، ایمان تو لے آؤ دونوں کو دیکھ کے۔ اللہ نے پھر معاشرے کو بنایا، فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ دین کا منکر ہے جو نہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، نہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی تبلیغ کرتا ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے، یا نمازیں پڑھتا ہے پر نمازیں اس کے عمل میں نظر نہیں آتی ہیں، جب لوگ اس سے ضروریات کے لیے چیزیں مانگتے ہیں تو یہ انکار کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ شخص دین کا منکر ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کیا ہمارے حبیب کی سخاوت کو نہیں دیکھا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، پھر حضور کی تعریف اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر گستاخ کی مذمت، فرمایا جو ہمارے حبیب کی طرف انگلی بھی اٹھائے گا نا ہم اس کی انگلی بھی توڑ دیں گے۔
تبت یدا ابی لہب و تب، جب ابو لہب ملعون نے، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پہ لوگوں کو بلایا، فرمایا کیا تم مجھے صادق و امین مانتے ہو؟ سب نے کہا ہاں مانتے ہیں۔ فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے۔ تو فرمایا پھر یہ بات بھی مان لو کہ اللہ ایک ہے، ان بتوں کو چھوڑ دو۔ اس نے ایسے اشارہ کیا، اے محمد اس واسطے ہمیں بلایا تھا؟ اشارہ کیا، اللہ کو پسند نے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اس ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، نہ اس کا مال اب اس کو فائدہ دے گا، نہ اس کی بیوی اس کو فائدہ دے گی جو اس کو سپورٹ کرتی ہے برے کاموں کے اندر۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی تعریف کی، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا، آپ کا فارسی کے اندر کلام ہے باقیات کے اندر، کہتے ہیں جب میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا نا، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو اللہ کا عشق کیسے حاصل ہوا، اللہ سے اتنی محبت کیسے ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا اقبال سورہ اخلاص پڑھا کر، قل هو اللہ احد۔ تو اقبال نے پوچھا یہ کیسے عشق حاصل ہوگا؟ فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ واحد اور یکتا ہے۔ اس کے اندر یہ پیغام ملتا ہے کہ مسلمانوں تم بھی متحد ہو کے رہو۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ فرمایا دین کے لیے اگر بھوکا بھی مرنا پڑے، اللہ بے نیاز ہے نا، اس کی صفت کی تجلیات کو حاصل کر کے بھوک برداشت کر لینا، پر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، بے نیاز ہو کے رہنا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ ہر قسم کی اولاد سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ فرمایا اس سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے کہ اولاد کی خاطر دین نہیں چھوڑنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فرمایا جہاں تمہیں نظر آئے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے، اس آیت کی طرف دیکھ لینا، جس کے ساتھ کوئی نہ ہو اگر وہ حق کے اوپر ہے اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا پھر بھی انسان ہونا ڈر جاتے ہیں، بشری تقاضا ڈرنا، انسان ڈر جاتا ہے۔ فرمایا جب ڈر پیدا ہونا تو یہ پڑھا کرو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو بھی شے شر پہنچانے والی ہے، نقصان پہنچانے والی ہے، میں اپنے آپ کو اس سے بچنے کے لیے تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ آگے فرمایا اگر انسانوں سے اور جنوں سے خاص ڈر ہو تو الگ صورت آ گئی۔ عرض کیا مولا جن اور انسانوں کے وسوسوں سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ من الجنتی والناس۔ الحمدللہ، آپ تمام احباب کو مبارک ہو، اللہ تعالی ہم سب کا بیان کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات جو ہم نے بیان کیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ ایک دو اشعار سلام کے پڑھے جائیں گے، پھر دعا۔